آج کل جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، ہر انسان پریشان ہے، مہنگائی بے حد ہے اور اخراجات میں کمی ہو نہیں سکتی۔ تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر طرف سے جب انسان ٹوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، قرآن پاک سے جڑتا ہے، تو ایسے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہمیں سکھاتی ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ کبھی سوچا ہے اللہ ہم سے قرض کیوں مانگتا ہے؟ کیا رب کائنات کو ہماری ضرورت ہے؟ ہم لوگ جو پہلے ہی پریشان ہیں، تو ایسے میں اللہ کو قرضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ تو یا میں کہوں گی کہ نہیں، یہ قرض نہیں، یہ ایک وعدہ ہے۔ تو آج اسی آیت کو سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اچھی لگے تو اپنے ان پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت دے، جو بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کرے، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے تسلی بخش ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے، یعنی اخلاص سے دے، دکھاوے کے بغیر دے، اللہ پر یقین رکھ کر دے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ دیکھیں یہ دنیا کا انٹرسٹ نہیں، یہ آسمان کا معجزہ ہے اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ اگر آج آپ کے پاس کم ہے تو اللہ آپ سے چھیننا نہیں چاہتا، اللہ پاک آپ سے چھین نہیں رہا، وہ آپ کو بڑھانا سکھا رہا ہے۔ جب پریشانی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تو بہت لوگ دیتے وقت ڈرتے ہیں اور لینے وقت روتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اعمال سے اللہ پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں خود اپنے لیے کماتے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیں، اللہ کو نہ ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے عمل کی۔ پھر بھی سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے قرض کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے۔ قرض کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں تو ہمیں واپس ملتا ہے، اور اس بات کا ہمیں یقین ہوتا ہے ہم اسی کو قرض دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، غریب کی مدد، کسی مجبور کی فیس، علاج، راشن، یتیم، بیوہ، مسکین کا سہارا بننا، یہ سب اللہ کو قرض کہلاتا ہے۔ اور اسے اللہ نے قرض اس لیے کہا کیونکہ قرض واپس ملتا ہے، اور اللہ کو قرض دینے میں وہ فائدہ ہے کہ وہ قرض اسی قیمت میں واپس نہیں ملتا، بلکہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے یہیں پر کہ میں کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ یعنی جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ دگنا، بلکہ کئی گنا زیادہ ہو کر واپس ملتا ہے۔ یہ ایک تجارت ہے، اعتماد ہے، دنیا میں ہم اس کو دیتے ہیں جس پر یقین ہو۔ تو اللہ کہتا ہے مجھ پر یقین کرو، میں تمہارا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک دل کو لگنے والی بات بتاؤں، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ کتنا دیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس حال میں دیا۔ یعنی ایک سادہ سی مثال دیکھیں، فرض کریں آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ نے اللہ کے نام پر 10 دے دیے، تو وہ اللہ کو آپ نے دے نہیں دیے، بلکہ وہ ایک قرض ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ 10 قرض ہیں، اور واپسی کبھی رزق میں، اولاد میں، سکون میں، بیماری سے نجات میں، یا کسی مشکل کے ٹل جانے میں ہوتی ہے، بس شرط یقین ہے۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بتاتا ہے کہ جو اللہ کو دیتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کو سکون سا آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نیکی کر کے دیکھیں، کوئی نیکی کا کام کر کے دیکھیں گے، آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے پاس ایک عجیب سی سکون کی لہر آ جائے گی۔ اور اب آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے، مطلب زکوٰۃ ہے یا صدقہ؟ کس چیز کے لیے اللہ پاک نے یہ الفاظ فرمائے ہیں؟ تو جواب ہے زکوٰۃ دیں یا صدقہ دیں، دونوں، لیکن صرف پیسہ نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے دی جائے۔ یعنی اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ فرض عبادت ہے، اللہ کا حکم، زکوٰۃ دینا بھی اللہ کو قرض دینا ہے کیونکہ یہ اللہ کے حکم پر دیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے اس لیے اس کا اجر مقرر ہے۔ دوسرا ہے صدقہ، یعنی قرض حسن کا اصل مطلب، یعنی نفلی، مرضی سے دینے والا، اخلاص کے ساتھ دینے والا، کسی پر احسان جتائے بغیر۔ تو زیادہ تر مفسرین کے مطابق قرض حسن کا لفظ خاص طور پر صدقے کے لیے آیا ہے۔ اور اب سوال آتا ہے کہ قرآن نے قرض کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب ہے کیونکہ قرض واپس ملتا ہے اور اللہ نے خود ذمہ لیا میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ اگر آپ قرض دیتے ہیں تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں واپس ملے گا، پھر اللہ کی راہ میں دینے میں آپ یقین کیوں نہیں رکھتے کہ آپ کو اللہ پاک کئی گنا بڑھا کر دے گا؟ آپ نے خاموشی سے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو نماز کے پابند نہیں ہوتے، زیادہ عبادتیں نہیں کرتے، جو نوافل نہیں پڑھتے، لیکن ان کی یہ ایک عادت ہوتی ہے دینے والی۔
आप कभी खामोशी से उन पर गौर करेंगे कि उनके रिस्क में बरकत होती है, उनका कारोबार बढ़ता चला जाता है। और यही वजह है कि अल्लाह का ये वादा सच्चा है, जो अल्लाह को कर्ज देता है वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ता है। ये यकीन रखना है। अल्लाह पाक ने इसीलिए फरमाया मैं उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करूंगा, यानी ज़कात जो है वो फर्ज अदा करनी है और सदका जो है यकीन का इम्तिहान है। और एक बात याद रखें, जिसके पास पैसे हैं वो समझता है वो पैसे देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अपने हाल के मुताबिक दिल से जो चीज भी देते हैं, यानी किसी की मदद के लिए वक्त देना, किसी का कर्ज माफ कर देना जिनके पास है, इल्म सिखाना, किसी को इज्जत देना, किसी का बोझ हल्का कर देना, किसी को तसल्ली देना, किसी को अच्छा मशवरा देना, ये सब अल्लाह की राह में कर्ज है। यहाँ दिल को लगने वाली बात, अल्लाह हमसे लेने के लिए नहीं कहता, वो हमें देना सिखा रहा है, वो हमें देना सिखाकर बढ़ाना चाहता है। अब एक बात समझ लें कि ज़कात फर्ज है, इससे माल पाक होता है, और सदका कर्ज है जिसका मुनाफा अल्लाह देता है। ये अल्फाज आपने याद कर लेने हैं ताकि कभी आप देने में परेशान ना हो। और एक बात समझ लें, जब आपको लगे कि देने के लिए कुछ नहीं, तब अल्लाह कहता है मुझे दो। और ये कर्ज नहीं, और ये सिर्फ वो कर्ज नहीं बल्कि यकीन का इम्तिहान है। आप समझते हैं देने से कम होता है, लेकिन कुरान कहता है देने से बढ़ता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने देने को कर्ज कहा है। तो हमेशा ये यकीन रखकर अल्लाह को दिया गया कुछ भी कभी घटता नहीं, यानी अल्लाह को दिया गया से मुराद अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक की मदद करना। और ये यकीन रखिए ये वापस जरूर आता है। तो ये बात जहन में बिठा ले कि जो रिस्क की तंगी से गुजर रहे हैं, जो देते हुए डरते हैं और जो ये सोचते हैं कि हमारे पास है ही क्या, तो ये आयत आपके लिए है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आज आपके पास कम है तो अल्लाह आपसे छीन नहीं रहा, वो आपको बढ़ाना सिखा रहा है। अगर आप इस वादे पर यकीन रखते हैं तो समझ लें आपकी राहें अल्लाह पाक क्लियर करने वाला है, आपकी मुश्किलें दूर होने वाली हैं और आपके रिस्क में बरकत आने वाली है। बस इस यकीन के साथ पढ़ें। इसीलिए मैं कहती हूँ कुरान पाक पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर एक आयत पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप सूरह बकरा मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, सिर्फ एक आयत रोज़ाना पढ़ें, लेकिन तवज्जो के साथ पढ़ें, उस पर गौर करें कि मेरा अल्लाह आपसे क्या बात कर रहा है। तो इस तरह पढ़ने से आपके दिल को सुकून आ जाता है। अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें दूर कर दे और आपके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।